الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے نواز دے، ایمان سے نواز دے تو یہ انسان کو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں. قرآن کریم آپ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو ایمان لانے کے فضائل بھی بیان کیے گئے. ایمان لانے والوں کو جو نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایمان والوں کی خصوصیات، ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہی قابل اعتبار ہے. فلن يقبل من، اگر اس کے علاوہ کوئی ایمان اور لے کر آئے گا، مذہب لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اسلام کے اوپر شروع سے حملے ہوئے، اسلام سے دور کرنے کی سازشیں ہوئی، کوششیں ہوئی. ہر دور میں ایمان والوں کو نشانہ بنا کر اسلام کو، ایمان کو، عقیدے کو، نظریات کو کمزور کیسے کیا جائے اور کیسے ایمان سے دور کیا جائے، یہ شروع سے ایمان کے مخالفین کی سازشیں رہی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے اور ان کے اوپر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں اور جن کے واقعات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، اگر ان کے واقعات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پہ جمنے نہیں دینے کی کوششیں کی جاتی تھی، ایمان سے واپس پھر کفر کی طرف لانے کی کوششیں کی جاتی تھی. اتنا ستایا، پریشان کیا جاتا اور ایذائے اور تکلیفیں پہنچائی جاتی کہ انسان مجبور ہو جائے، دین سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، پیغمبر کی اطاعت سے منہ موڑ لے. لیکن جن کے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جنہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، وہ اپنی زندگی کی ہر تکلیف کو سہنے کے لیے تیار رہے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے اور پیغمبر اسلام سے کی تعلیمات سے منہ موڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ حالات شروع سے اسلام کے خلاف چلے آ رہے ہیں اور ایمان والوں کا جمنا، ثابت قدم رہنا اور ایمان کے مطالبات کو پورا کرنا، یہ ان کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. اس وقت ہمارے ملک میں چند روز سے جو باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور میڈیا میں خبر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، خاص کر سوشل میڈیا میں جن باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ دوستی پیدا کرنا، تعلقات بڑھانا، ان کے ساتھ بھاگنا اور آخر مرحلے میں ان کے ساتھ شادی کر لینا. بہت سارے واقعات ظاہر ہو رہے ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں، لیکن اس واقعات کو سمجھنا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا اور ان واقعات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے. ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کے ذریعے ہم کو غیر جذبات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں
اور ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر سنجیدگی کے ساتھ کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا کام ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ مطمئن ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہمارے اطراف میں پائے نہیں جا رہے، ہمارے محلوں میں پائے نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں اطمینان کرنا چاہیے کہ ہمارے محلوں میں یا ہمارے اطراف و اکناف میں یا ہمارے جان پہچان میں ایسے واقعات نہیں واقع ہو رہے ہیں، ایسے واقعات نہیں ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ملت کے نام پر اور مسلمان کے نام پر اس طرح کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں تو بحیثیت ملت کا ایک فرد ہونے کے ان واقعات کو کیسے حل کیا جائے، اس طوفان کو کیسے روکا جائے، اس بے دینی کے سیلاب کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے، کیا شکلیں اختیار کرنی چاہیے، وہ سوچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ مسلمانوں کے معاملات سے جو دلچسپی نہ لے گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاملات جو بھی جہاں کہیں پیدا ہوتے ہو، وہ معاملات ہم کو اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لینے، اپنے حالات پر نظر رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارا محلہ محفوظ رہ گیا یا ہمارا علاقہ محفوظ رہ گیا۔ یہ جو بے دینی کا سیلاب بڑی تیزی کے ساتھ لایا جا رہا ہے اور ارتداد میں مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے، ہم اس پر اطمینان کے ساتھ اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ سیلاب ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے سکتے ہیں۔ ہم خوش فہمی میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے اور نہیں معلوم ہمارے پیٹھ پیچھے کیسے ایمان کے لٹیرے ہماری نسلوں کو ایمان سے دور کرنے اور محروم کرنے کی کوششیں اور سازشیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایک چیز عام طور پر بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، وہ کچھ غلط بھی نہیں ہے، کہ ہم تو محفوظ ہے نا، دور دراز کے علاقوں میں ہو رہا، اس پر اتنا واویلا کیوں مچایا جا رہا، اتنا شور کیوں مچایا جا رہا۔ لیکن یہ واقعات جو پیدا ہوتے ہیں، ان واقعات کے ذیل میں اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھنے کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر بہت مختصر انداز میں چند مثبت کام جو یہ ارتداد کو دور کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ مسلم لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان سے تعلقات بنا رہی ہے، ان سے دوستیاں کر رہی ہے، ان سے شادیاں کر رہی ہے، اس کو کیسے روکنا چاہیے، شریعت نے اور اسلام نے کیا اصول و ضابطے بتائے ہیں، وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس وقت ذکر کروں گا، تاکہ ہم لوگ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیں۔ تو ہم جو محنتیں کریں گے انشاءاللہ وہ محنتیں کارگر ہوں گی، نفع بخش ہوں گی، اور ان محنتوں کا فائدہ دوسری طرف بھی پہنچنے والا بنے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہم لوگوں کو آتے رہتی ہے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ فلاں لڑکی کا رجسٹریشن شادی کا غیر مسلم کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ جو واقعات آتے رہتے ہیں مختلف علاقوں کی نیوز اور خبریں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عموماً وہ لڑکیاں ہوتی ہے جو گاؤں سے تعلیم پانے کے لیے شہروں میں آ کر رہتی ہے، کہ جن کا سرپرست یہاں پر کوئی نہیں ہوتا، جن کا نگرانی کرنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہوتا، جن کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتی ہے۔ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے عام طور پر جہاں مسلمان غیر مسلم ملے جلے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی شریعت کا پاس و لحاظ بھی نہیں ہوتا، پردے کا کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ وہیں سے وہ لڑکیاں شہروں میں آئی، مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے گاؤں کے قریب کے لڑکیاں اگر ہمارے علاقے میں آئی یا یہاں کی لڑکیاں کسی اور جگہ جائیں گی، تو یہ لڑکیاں چونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی نگرانی نہیں کر رہا اور ہمارا کوئی یہاں پر سرپرست اور ذمہ دار نہیں ہے، لہٰذا وہ کالج میں پڑھتے ہوئے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بناتی ہے، پھر انہی کے ساتھ پکنک کے بہانے پر گھومنے پھرنے جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے حقیقت نتائج جو ہمارے سامنے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جو مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتی ہے، ان کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ کبھی سکھ کی اور راحت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسے بے شمار واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وقتی طور پر خواہش کی بنیاد پر یا کسی جھانسے کی بنیاد پر اور دولت کی لالچ کی بنیاد پر مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی، شادی کر لی، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد معلوم ہوا اطلاعی نیوزوں میں، اخبارات میں، کہ اس کے شوہر نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اس کا خون کر دیا۔ اس طرح کے واقعات عام طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، یا پھر وہی لڑکیاں بعد میں رونا روتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے
جو لڑکیاں مبتلا ہوتی ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہے جو دیہات کے اور گاؤں کے ماحول سے شہروں میں تعلیم پانے کے لیے آتی ہے، اور شہروں میں وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی نگران نہیں ہے، ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، لہٰذا ہم آزاد ہے، جیسے چاہے ویسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں غربت کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ یہ جو لڑکیاں زیادہ تر متاثر ہوتی ہے، ایک تو ٹھیک ہے، آگے چل کے آپ یہ بھی سنیں گے کہ آج کل ملٹی لیول کمپنیاں جو آئی ہیں، نیشنل لیول کمپنیاں، ان میں بھی جو روزگار اور ان میں جو نوکریاں کر رہی ہے وہ اعلیٰ تعلیم پا کے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے وہ آپ آگے ذکر کریں گے، لیکن جو بعض بچیوں کی جو خبریں آتی ہے وہ ان کا آپ اگر بیک گراؤنڈ معلوم کریں گے، ان کا جائزہ لے کر معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا وہ انتہائی غریب خاندان کی لڑکی تھی کہ جن کے پاس رہنے سہنے کی زندگی صحیح نہیں تھی، وہ غیر مسلم لڑکا ملا اور اس کے ساتھ بھاگ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو پہلی چیز دیہات سے آنے والی، دوسری چیز غربت، اور غربت اتنی خطرناک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غریبی ممکن ہے انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ غریبی کا عنوان لے کر اور غریبی کا بہانہ بنا کر ایمان کے جو لٹیرے ہیں وہ ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ دیہات کے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، قادیانیوں کی شکل میں، عیسائیوں کی شکل میں، یا دوسرے اس وقت فرقے جو فتنے پیدا ہوئے ان کی شکل میں، وہ بھی پیسوں کی لالچ دے کر، اور ان غریب لڑکیوں کو بھی جو لالچ دے کر لیا جاتا ہے وہ بھی خوشحال ہم زندگی دیں گے، تم کو خوشحال زندگی دیں گے، اس بہانے سے ان کو متاثر کیا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ابھی میں نے ایک لیٹر پیڈ پڑھا تھا کہ جس میں تقریباً 20 سے زیادہ اصول اور ضابطے ان کی تنظیموں نے بنائے ہیں کہ کیسے مسلمان لڑکی کو اپنی جال میں پھانسا جائے، کیسے ان کو قریب کیا جائے، کیسے ان کو متاثر کیا جائے۔ اور یہ ہمارے دکن میں ایک مشہور اخبار ہے ہفت روزہ ویکلی اخبار، اس میں لیٹر پیڈ کے ساتھ پورا اردو کا میٹر بھی ڈالا گیا تھا، وہ ہندی میں ان کی شرطیں تھیں، طریقہ کار تھے، اس کا ترجمہ کر اردو میں بھی ڈالا گیا کہ کیا کیا ان لوگوں کے پاس شرطیں طریقہ کار ہے، وہ اپنے غیر مسلم نوجوانوں کو کیسا تربیت دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں کہ کیسا تم مسلمان لڑکیوں کو، چاہے وہ کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، یا کمپنیوں میں ہو، یا ملازمت کے دوران ہو، کیسے ان کو متاثر کر کے اپنے پاس لائے، اور کیسے ان کو ان کے دین سے دور کر ان کو اسلام سے مرتد کر دے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ کوششیں کر رہے، اور ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اپنے دیہاتوں کا معاملہ ہو یا پھر ان کی غربت کا معاملہ ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب یہ ممبئی کے اخبار میں خبر آئی تھی کہ جس میں ایک مرتد لڑکی نے جو اسلام سے پھر گئی اور غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اس نے اپنی، جب لوگوں کو معلوم ہوا تو عام طور پر لوگ جا کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس سے جب جا کر بات چیت کی گئی سمجھانے کے لیے، اس کو دین کی حقیقت بتانے کے لیے، تو اس لڑکی نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے مرتد ہو رہی ہوں، میں اس لیے اسلام کو چھوڑ کر، مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم سے شادی کر رہی ہوں کہ میرے مسلمانوں نے کوئی مدد نہیں کی، میرا باپ مر گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے، میری ماں بیوہ ہو گئی تھی، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ہماری خبرگیری کرنے والا نہیں تھا، ہمارے ہی محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بہترین شادیاں ہوتے رہی، قیمتی شادیاں ہوتے رہی، لاکھوں روپے پانی کی طرح بہایا جاتے رہا اور عیش و عشرت کیا جاتے رہا، لیکن کبھی کوئی مسلمان دل میں درد لے کر ہمارے گھر نہیں آیا کہ تم یتیم بچیاں ہو، تمہاری ماں بیوہ ہو چکی ہے، تمہارا گھر کیسے چل رہا، تمہارا راشن کہاں سے آ رہا، تمہاری ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی، کبھی کسی نے ہماری خبرگیری نہیں کی، کبھی کسی نے ہمارے حالات دریافت نہیں کیے۔ اور اب جیسے معلوم ہو گیا کہ میں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہوں تو پورے ایمان کی دہائیاں لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے میں پریشان حال تھی، مجھے غیر مسلم نے سہارا دیا، ایک کمپنی میں مجھے نوکری دلوائی، اس کے بعد میرا گھر جمنے لگا، تو خیر اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر کسی کی وجہ سے میرا گھر جم رہا ہے اور میرے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو میں تیار ہوں اسلام کو چھوڑنے کے لیے۔ مجھے سب معلوم ہے کہ مرتد ہونے کی سزا کیا ہوگی، مجھے سب معلوم ہے ایمان کی عظمت و اہمیت کیا ہے۔ تو غربت انسان کو اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے محلے میں، اطراف میں اگر ایسے غریب مسلمان ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی خبرگیری کرتے رہے، ان کے حال احوال دریافت کرتے رہے، ان کی مالی مدد کرتے رہے، ان کے بچوں کی تعلیمی مدد کرتے رہے تاکہ وہ اسلام پر جمنے والے بنے۔ ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے، ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ان کو دین سے پھرانے کے لیے۔
اب یہ تو دو بنیادی باتیں ہوئی. تیسری اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو ان کے ذہن و دماغ میں ایمان کی عظمت نہیں بٹھائی، اسلام کی محبت نہیں بٹھائی، اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی جاتی ہے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. سچی بات یہ ہے ہمارے گھرانوں میں نہ ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، نہ صحابہ کی قربانیاں بیان کی جاتی ہے، نہ صحابیات مسلمان عورتوں نے اسلام کے لیے دین کے لیے کیسے قربانیاں دی ہے ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے، ان کو نہیں سکھاتے، نہیں سمجھاتے کہ تمہارا دین کتنا عظیم ہے. اس دین پہ جمنے کے لیے، اس دین پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں مردوں کے ساتھ عورتوں نے دی ہے، بچیوں نے دی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ کے، سیرت صحابیات کے اگر آپ ایک دو واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اس اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے لیے جس طرح مردوں نے قربانیاں دی ہے اسی طرح عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہے. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اس دین اسلام میں جام شہادت نوش کرنے کا اگر کسی کو اعزاز ملا ہے تو وہ بوڑھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اعزاز ملا ہے، جو جن کو ابو جہل مارتا تھا، ستاتا تھا اور انتہائی درجے تکلیفیں دیتا تھا اور گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور لوہے کی زرہ جاکٹ ان کو پہنا کر ٹھہرا دیا جاتا دھوپ میں تاکہ وہ بے قرار و بے چین ہو جائے. آخر میں اس نے تیر مار کر حضرت سمیہ کو شہید کیا. اس دین محمدی میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جام شہادت نوش کرنے کا اعزاز اور شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو عطا فرمایا. زنیرہ ایک خاتون ہے جو ابو جہل کی باندی تھی، جس نے جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ اس کی باندی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ روزانہ ان کو مارا کرتا، روزانہ ان کو ستایا کرتا اور روزانہ ان کو تکلیفیں دیا کرتا. ایک مرتبہ جب مارتے مارتے تھک گیا تو جب ایک مرتبہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا تو کس کا کلمہ پڑھتی ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتی ہوں. تو بے قابو ہو گیا جذبات سے اور کوئی چیز اٹھائی اور سر پہ اس قدر زور سے مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گئی. جب جیسے وہ اندھی ہو گئی تو ابو جہل اور اس کے دوست تانا دینے لگے کہ دیکھو تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتی تھی اور ان کی عبادت تو نے چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے ہمارے بتوں نے تیری بینائی چھین لی ہے اور تجھے اندھی کر دیا ہے. یہ زنیرہ کہ جس نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی ہر تکلیف کو سہا، ہر زخم کو برداشت کیا، ہر مار کو برداشت کیا. جب یہ تانا دیا گیا کہ بتوں نے تیری بتوں سے عبادت چھوڑ دینے کی وجہ سے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ زنیرہ رضی اللہ عنہا تنہائی میں کمرے میں گئی اور زار و قطار اللہ کے سامنے رونے لگی، اے اللہ تیرے دین کے لیے جو مشقت برداشت کرنا تھا میں نے برداشت کی، مجھے کو مارا گیا میں نے سہا، تکلیفیں دی گئی میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب باری تیری ذات پر آ گئی ہے اور لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ تجھ کو ماننے کی وجہ سے اور ان بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. اے اللہ میں نہیں تھی، تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ کو بینائی سے نوازا اور تو نے ہی میری بینائی کو چھینا ہے، اے اللہ میری بینائی واپس کر دے. وہ روتے رہی اور اس کے بعد دعا کر کے جب سوئی صبح اٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا. یہ ایمان افروز واقعات کیا کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو بتائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی لڑکیوں کو سنائے ہیں کہ اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہے؟ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے ایک غزوہ احد میں جن کے بھائی، جن کے شوہر اور جن کے ماموں تینوں شریک ہوئے اور تینوں شہید کر دیے گئے، وہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غزوے میں وہ بھی شریک تھی، مجاہدین کی خدمت کرنے میں، مجاہدین کو پانی وغیرہ پلانے میں وہ بھی شریک تھی. جب غزوہ ختم ہوا شہداء کی نعشوں کو اٹھایا گیا اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمنہ صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ. حضرت حمنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعہ کیا پیش آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. انہوں نے سب دعا کی کہ اللہ ان کے درجات بلند کر، ان کی شہادت کو قبول فرما. اس کے بعد پھر آگے کا مرحلہ آیا تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ صبر کر اور ثواب کی امید رکھ. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے پھر دعا کی کہ اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے، ان کو بلند درجات عطا فرما لے. پھر جب وہ آگے بڑھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمنہ صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ. انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حمنہ تمہارے شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے. ان کی زبان سے چیخ نکلی اور وہ رونے لگی. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمنہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے
مصعب ابن عمیر کے اخلاق یاد آ گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بعد ان بچوں کا کیسا ہوگا، بس اس تصور میں رونے لگی۔ تو جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو اس دین کے لیے لٹتے ہوئے دیکھا، قربانیاں دے کر انہوں نے اسلام کے درخت کو تناور کیا اور مضبوط کیا، آج ہمارے گھروں میں نہ ایمانی قصے ہیں، نہ صحابیات کے تذکرے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ہمارے گھروں میں قصے، ہمارے گھروں میں چلتا کیا ہے؟ فلمیں چلتی ہے، سیریل چلتے ہیں، ہمارے پاس لباس فلموں جیسا لباس کے لیے بچیاں چاہتی ہے، عورتیں چاہتی ہے، خواتین چاہتی ہے۔ جب یہ ذہن و دماغ پر بیٹھے گا، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دل و دماغ میں ایمان کی عظمت کہاں رہے گی، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی تعلیمات کی محبت کہاں رہے گی۔ بس وہ ناچنے والوں کو چاہیں گے، وہ گانے والوں کو پسند کریں گے، انہی کی طرح لباس اختیار کرنا، انہی کی طرح وضاقتہ اختیار کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو لالچیں دی جاتی ہے، ایمان کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، ایمان کے خلاف بولا جاتا ہے، تو وہ ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تیسری چیز ہے کہ ہم نے ایمان کی عظمت کو ہمارے گھروں میں بتایا نہیں ہے۔ ہمارے گھرانوں میں اس کے تذکرے نہیں ہوتے، نہ ہمارے گھرانوں میں فلموں کے تذکرے ہوتے، سیریلوں کے تذکرے ہوتے، کون کیسا کردار ادا کر رہا اس کے تذکرے ہوتے، کون سا سیریل کامیاب ہے اس کا تذکرہ ہوتا، کون سا فلم کامیاب ہے اس کا تذکرہ ہوتا، کس نے کیا رول ادا کیا اس کا تذکرہ ہوتا، لیکن تذکرہ نہیں ہوتا عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کی دینداری کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے دینی تعلیم سے دوری۔ ہماری بچیوں کو دینی تعلیم سے ہم نے دور کر دیا۔ اعلیٰ تعلیم دلانا اور اچھی تعلیم دلانا یہ ہمارا خواب ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ ہماری بچی اچھا پڑھ لے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس اعلیٰ تعلیم کے بہانے کتنی بچیاں وہ ہے جو کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کمپنیوں میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہی ہے، غیروں کے ساتھ اپنے دوستیاں نبھا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہی دوستیاں ایک وقت وہ لاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان کو دینی تعلیم فراہم نہیں کی، بچپن سے لے کر بڑی ہونے تک کتنی بچیاں وہ ہے کہ جو بے دینی کی تعلیم کے ساتھ زندگی بڑھ رہی ہے۔ دنیا کی ہر تعلیم ہم نے دلا دی، ہر چیز ہم نے ان کو حاصل کروا دی، لیکن نہیں دلائی تو دین کی تعلیم سے ہم نے دور رکھا ہے۔ ہم نے پردہ نہیں بتایا، حیا کیا ہے نہیں بتایا، اخلاق کیا ہے نہیں بتایا، کیسے غیروں کے سامنے آیا جاتا ہے جایا جاتا ہے ہم نے نہیں بتایا، کیسے پردے کا نظام قرآن میں بیان کیا گیا، شریعت میں بیان کیا گیا، ہم نے اپنے گھرانوں میں یہ تذکرے بند کر دیے۔ آپ اگر صرف سورہ نور کی تفسیر اپنے گھروں میں کریں گے اور سورہ احزاب کی تفسیر گھروں میں کریں گے تو عورتوں کو پردے کے پورے احکامات معلوم ہو جائیں گے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور سورہ نور کے اندر کس کے سامنے نکلنا ہے کس کے سامنے نہیں نکلنا ہے وہ ساری وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائی ہے۔ تو دینی تعلیم سے محرومی کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، ایمان جیسی عظیم نعمت کو چھوڑنے کے لیے بآسانی تیار ہے، معمولی پیسوں کی عوض، تھوڑی سی دنیا کی راحت کی عوض، اور یہ راحت بھی نہیں ہے وہ، چونکہ وہ شادی کوئی حقیقی مقصد کے لیے نہیں کیا جاتا، کوئی محبت واقعی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تو ٹارگیٹ دیا گیا ہے، ان کو تو تیار کر کے میدانوں میں چھوڑا گیا ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ، ان کو اپنے جال میں پھانسو، لے کر آؤ، تم کو ہم انعام دیں گے، تم کو ہم دنیا کی دولتیں دیں گے۔ وہ لے کر آ کر جال میں ڈال رہے، اس کے بعد چھوڑ کر چلے جا رہے، اور تڑپتی ہے، مرتی ہے، اور بے قراری کے عالم میں زندگی گزارتی ہے۔ تو وہی مسلمان بچی کہ جس نے اس اسلام کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو اس رزق کے بڑھنے میں جو سروے کیا جا رہا اور جو حالات بتائے جا رہے وہ یہ ہے کہ ہماری مہنگی شادیوں کی وجہ سے بھی یہ لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے، کیونکہ بہت سے غریب، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ غربت بھی ایک ارتداد کا ذریعہ ہے۔ بہت سے غریب گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور وہ ان بچیوں کی عمریں بڑھتے جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچیاں دیکھتے دیکھتے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ امت کا درد اور ملت کا درد اگر ہمارے سینوں میں ہے تو اپنی یہ دکھاوے کی شادیاں بند کر دے، اور یہ بے فضول پیسے بہانے اور اپنی شان دکھانے کی شادیاں بند کر دے۔ اللہ کے نبی نے بھی شادیاں کی ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی شادیاں کی ہے، صحابہ نے بھی شادیاں کی ہے، اس شادیوں کو اپنائیں، اللہ شادیوں میں برکتیں دیں گا۔ بے حیائی عام ہو رہی، شادیوں کے ذریعے بے حیائی عام ہو رہی۔ یہ شادیوں میں جو کہا جاتا ہے آپ ویڈیوگرافی مت کیجئے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کہاں نہیں نکال رہے، کیا علماء ویڈیو نہیں نکال رہے، کیا ویڈیو بیانات نہیں ہو رہے؟ بھائی اس کی حقیقت الگ ہے، ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہ بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ شادی میں ویڈیوگرافی کرتے ہیں، اس کا بنیادی بے حیائی کا سبب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟
دلہا اپنی دلہن کو نہیں دیکھا، اس سے پہلے غیر محرم نامحرم آدمی آ کر دلہن کو دیکھتا ہے، اس کو نئے نئے اس کو الگ الگ پوز دیکھ کر اس کا ویڈیو نکالا جاتا ہے، گھرانے کی ساری عورتوں کی ویڈیو گرافی ہوتی ہے، نامحرم آدمی ہے، اس کے ساتھ اس کا کام والا بھی آتا ہے، وہ سارے مل کر ہمارے گھر کے اندر ہمارے کمروں میں ہماری دلہن کے پاس، اس کی بیٹیوں بہنوں کے پاس، اس کے رشتہ داروں کے پاس آ کر ویڈیو گرافی کرتے ہیں، اور غیرت مند باپ ٹھہر کر بچے کو بلا رہا، آؤ آپ ویڈیو نکالو، غیرت مند بھائی بول رہا کہ میری بہن کی ویڈیو نکالو، غیرت مند شوہر بول رہا کہ آؤ ویڈیو نکالو، اچھے انداز میں نکالنا چاہیے، بہترین گانے سیٹ ہونا چاہیے، ہر الگ الگ موڈ پر، ہر الگ الگ پوز پر الگ گانے نہیں آنا چاہیے۔ کیا یہ بے دینی نہیں ہے؟ کیا بے حیائی نہیں ہے؟ یا یہ امت کا معاشرے کا تباہ ہونا نہیں ہے؟ آپ ایسا معاشرہ کر رہے، اس کے بعد آپ رو رہے کہ مسلمان بچیاں بھاگ رہے، کیوں بھاگ رہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے ان بچیوں کو بھاگنے کے مواقع دیے ہیں، ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت کا جنازہ نکالا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک جنگ کے موقع پر ام خلاد نام کی ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا اس راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ پورا نقاب بنی ہوئی، پورا اپنے آپ کو چھپائی ہوئی تھی۔ اس موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ تم اتنی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آ کر اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر کیسے موت کی خبر سن رہی ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا پردہ نہیں چھوٹا؟ تو صحابیہ نے کہا قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا بھی زندہ ہے۔ اگر بیٹے کے جنازے کے بارے میں، وفات کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آ جاؤں تو کیا ہو گیا کہ میں شریعت کی ساری تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دوں؟ اور شادیوں میں بے حیائی عام ہو رہی۔ میرے بھائیوں، یہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ غیرت، جس کی جتنی غیرت ہوگی وہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرے گا، ویڈیو کا بائیکاٹ کرے گا، ناچ گانوں کا بائیکاٹ کرے گا۔ ہمارے نوجوان جو پکڑ رہے، چیخ رہے، پکار رہے، ویڈیو نکال کر گالیاں دے رہے غیروں کو، میرے بھائیوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے شادیوں کو مہنگی بنا دیا، تم بچے والوں کے پیسوں پہ زندگی گزارنے کے عادی بن گئے، اور تمہاری وجہ سے ہی تمہاری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ اگر تم جوڑے گوڑے جہیز کی لعنتوں سے پاک، سیدھی سادی وقت پر شادی کرنے کے عادی بن جاؤ گے تو کتنی معاشرے کی بچیاں ہیں جو وقت پر نکاح کر کے اپنی ذمہ داریوں کو فارغ کرنے والی بنے گی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ارتداد بڑھتے جا رہا، یہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کا بھاگنا عام ہوتے جا رہا۔ صرف آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لے کر، سوشل میڈیا پہ فارورڈ کر لے کر مطمئن مت ہو، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرو۔ ہمارا گھرانہ دینی بنے، ہماری بچیوں کی تعلیم دینی بنے، ان کے اندر حیا آئے، ان کے اندر اخلاق آئے، ان کو بچپن سے دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، غیر مسلم ماحول سے دور رکھا جائے، ایسے کالجوں سے دور رکھا جائے جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہو، ایسے ماحول سے دور رکھا جائے جہاں دونوں کا ایک کالج ہو۔ پھر ہم یہ کوشش کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے سلسلے میں قدم اٹھا رہے۔ ہم کام کچھ نہیں کرتے، بس چیختے اور چلا کر یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ کچھ کام نہیں کرے۔ کتنے نوجوان جو روزانہ سڑکوں پر ٹھہر کر برتھ ڈے پارٹیاں منا رہے ہیں، روزانہ آپ فیس بک پہ چیک کیجئے، روزانہ ہمارے نوجوانوں کی حالتوں کو دیکھیے۔ بیٹے کا برتھ ڈے باپ جا رہا، باپ کا برتھ ڈے کوئی کسی اس کا برتھ ڈے اس کا برتھ ڈے، روزانہ برتھ ڈے منانے والی قوم، روزانہ ناچنے والی گانے والی قوم۔ اگر تم برتھ ڈے اللہ تعلیمات کی محبت نہیں ہے، سارے کام غیروں پہ کریں گے۔ غیر برتھ ڈے مناتے، اب فیشن بن گیا، گلی میں برتھ ڈے منائیں گے، سارے بچے جمع ہوں گے، کیک کاٹیں گے، گانے لگائیں گے اس کے اوپر، اور گویا کہ وہ ہیرو بن گیا ہمارا۔ نہ اس کی نماز ہوتی، نہ شریعت پر وہ عمل کرتا، نہ کبھی مسجد کو آتا، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا گلی کا ہیرو، محلے کا ہیرو ہے، اس کا ہر مرتبہ برتھ ڈے منانا چاہیے۔ یہ ہماری سطحیت ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہم اتنا نیچے گر گئے ہیں، اور ہم معاملہ کر رہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی۔ حل کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ تلاشتے رہے، علماء سے رابطہ کرے، اپنے معاشرے کو، سماج کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ آپ یہ سن کر خاموش مت بیٹھ جائے کہ دور ہو رہا، اطراف میں ہو رہا اور علاقوں میں ہو رہا، ہمارے پاس نہیں ہو رہا، یہ نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ میری اس بارے میں کیا ذمہ داری ہے، میں کیا ادا کر سکتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ بہرحال دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس سیلاب کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فہم و فراست عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔